سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی ایک ایسا ملک ہے اور اس کی پارلیمنٹ جو بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اپنا کام کرتے ہیں. اکثر ہم انفارمیشن کے پروگرام بناتے رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں. سامعین، ایک ایسا پروگرام جو کہ آج ہم چونکہ وہ انگلش میں ہے اس کا ترجمہ جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، اور یہ ترجمہ جو ہے وہ ایک ایسی جانی پہچانی شخصیت اسلم علی پوری صاحب جو اس کا ترجمہ پیش کریں گے. تو اب میں چلتا ہوں محترم اسلم علی پوری صاحب کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب ساتھیوں سامعین کی خدمت میں السلام. اگر آپ ہمارے سامعین کو بیک گراؤنڈ بتا کے اور سارا جو اس کے انٹرویو کا ترجمہ بتا دیں تاکہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ترجمہ جو ہے ہمارے سامعین کو اگر آپ بتا دیں. عرض یہ ہے کہ کل میں نے اور راجہ غفور افضل صاحب نے انٹرویو کیا تھا. ایک پارلیمنٹ کی ممبر تھی، پاکستانی نژاد تھی، یعنی ان کے والدین جو تھے پاکستانی تھے اور وہ وہاں جرمنی میں یونیورسٹی میں پڑھی ہیں. ان کا نام ہے محترمہ سمینا خان، اور انہوں نے وہاں پہ سیاست میں حصہ لیا اور ماشاء اللہ ایکٹیو سیاست میں حصہ لیا، بڑا جاندار. تو وہاں وہ اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، اور ایک بائیں بازو کی وہاں پارٹی ہے، اس کا نام ہے دی لنک، اس کی وہ بڑی معزز رکن ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جب کوئی ہماری مسلمان بہن یا پاکستانی بیک گراؤنڈ رکھنے والی یا کوئی بھی اگر انسانی حقوق یا عورتوں کے حقوق یا سماجی انصاف یا انسانوں کی فلاح و بہبود اور قانون کی حکمرانی کے لیے کام کرے. تو یہ محترمہ اس کی مقاصد کے لیے انتھک جدوجہد کر رہی ہیں، اور ان کاموں کو ہر جگہ پہ انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو کل ہم نے ان کا انگلش میں نے اور راجہ صاحب نے انٹرویو کیا تھا، تو مجھے کافی فون آئے ہیں کہ بھئی یہ ان کا انگلش میں تو ہے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے ہمیں کچھ اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ چلیں، میں نے پھر آج ان کا وہ جو انٹرویو تھا اس کا ترجمہ کیا، تو ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. تو ان سے مختلف سوالات کیے گئے تھے اور انہوں نے ان کے جوابات دیے. تو میں پہلے سوال پڑھتا ہوں کہ کیا ان سے سوالات کیا گیا تھا اور پھر اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں. ان سے سوال کیا گیا کہ بھئی آپ اپنی بے حد مصروف زندگی سے سیاسی مصروفیات کے لیے کیسے وقت نکال لیتی ہیں. تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ ایک ماں کے لیے واقعی آسان کام نہیں ہے. گھریلو زندگی سے وقت بڑی مہارت سے نکالا جا سکتا ہے، اس لیے ایک نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے. میرے سامنے چونکہ انسانی خدمت کا ایک جذبہ ہے، اس لیے میں وقت نکال لیتی ہوں. شکر ہے کہ میری ان کوششوں کو عوام کی طرف سے پذیرائی ملتی ہے، جس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے. دوسرا سوال ہم نے کیا تھا کہ آپ کی دوسری سماجی اور سیاسی خدمات تو واقعی قابل تعریف ہیں، لیکن آپ یہ بظاہر سیدھے سادے شریف نظر آنے والے آمدیوں پر خاص توجہ کیوں دے رہی ہیں. تو ان کا انہوں نے جواب دیا تھا کہ ان آمدی کہلانے والے لوگوں کے بارے میں مجھے بھی پہلے یہی غلط فہمی تھی کہ یہ بے شریف انسان ہے، اور میں نے انسانی ہمدردی کے تحت مختلف مواقع پر ان کی مدد بھی کی تھی. میں نے موجودہ اور سابقہ احمدیوں سے رابطہ کیا تو مجھ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ جماعت احمدیہ کے اندر موجود اور اس سے نکل جانے والوں کی حالت بے حد ابتر ہے. اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کا پتہ چلا کہ یہ لوگ عورتوں کے ساتھ بے حد ظلم کرتے ہیں. اپنی احمدی عورتوں کو انہوں نے جرمن معاشرے سے بالکل الگ تر رکھا ہوا ہے. ان کے ساتھ بے حد مظالم سے تنگ آ کر ان کی عورتیں حکومتی سطح پر قائم کیے گئے عورتوں کے مراکز جسے ہم وومن شیلٹر سینٹر کہتے ہیں، ان میں آ گئی ہیں. انہوں نے بتایا کہ احمدیوں کی عجیب نفسیاتی کیفیت ہے، اگر ان کی تعریف کرو یا ان کی مدد کرو تو یہ تعریف کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر ذرا سی بھی ان کے کسی کام پر نکتہ چینی کر دو تو ان کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے اور پھر یہ انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. میرے ساتھ بھی وہ فرماتی ہیں کہ یہی کچھ ہوا. میں نے جب ان کی توجہ اس تلخ حقیقت کی طرف مبذول کرانا چاہیے کہ ہم پاکستانی نژاد لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ 50% سے زیادہ عورتیں ان پناہ گاہ کے مراکز میں آمدی ہیں، تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ بھائی اس کا کچھ کرو، یہ ہمارے نام پہ کالا دبا ہے. تو میرے اس کہنے پر وہ آمدی جو تھے الٹا میرے پیچھے پڑ گئے. وہ آمدی کہتی تھی لیکن ہم تو انہیں قادیانی مرزائی کہتے ہیں، لیکن جو انہوں نے کہا ہے تو وہ میں نے ویسے ہی ترجمہ کیا اور وہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ یہ جو پناہ گاہ کے یہ مرکز تھے تو اس میں آگ لگ گئی. یہ جو مرکز تھا وومن شیلٹر کا، تو اس میں آگ لگ گئی. تو میں نے لوگوں سے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک حادثہ نہیں ہے بلکہ مرکز کو آگ لگائی گئی ہے
اور پاکستان میں بھی ان لوگوں کا یہی طریقہ واردات ہے، جس کے بعد یہ پاکستان سے بھاگ کر باہر آ جاتے ہیں اور سیاسی پناہ لے لیتے ہیں۔ ہم نے سوال کیا تھا کہ آپ کا جماعت احمدیہ کے بارے میں مجموعی تاثر کیا ہے، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ نسل پر جسے ہم ریشس کہتے ہیں اور فاشسٹ جماعت ہے جو کہ منظم طور پر جرائم میں ملوث ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی یہ الفاظ ان کے تھے بڑے، ہم نے بھی بڑے ہمیں شاکنگ ہوئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ انسانی حقوق کی تنظیموں کا سہارا لیتی ہیں، لیکن یہ ایک بے حد خطرناک جماعت ہے۔ اس کے حرکات پر ہم سب کو عام طور پر اور حکومتی ایجنسیوں کو خاص طور پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ پھر ہم نے سوال کیا تھا کہ قادیانیوں کے موجودہ نام نہاد خلیفہ مرزا مسرور احمد کی کزن محترمہ فوزیہ فیضی نے خود پر کیے گئے مظالم پر سے پردہ اٹھایا اور پردہ اٹھا کر ان کی شرافت کو دنیا کے سامنے ننگا کر دیا، تو آپ کا اس کے سلسلہ میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے ہمیں ایک بڑا عجیب جواب دیا، خاص طور پہ یہ شاکنگ آنسر تھا ان کا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں یہ حقیقت کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ کوئی بھی عورت اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دینا چاہتی، وہ شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے اور دنیا کے سامنے خود کو ننگا نہیں کرتی۔ محترمہ فوزیہ فیضی نے خود پر ہونے والے جنسی تشدد، وہ سیکسل ابیوز جو ہے نا، جسے ہم سیکسل مسبو کہتے ہیں انگلش میں، تو اس سے پردہ اٹھایا ہے، جس سے ان کی مظلومیت کا پتہ چلتا ہے اور انسان ان کی داستان سن کر کانپ اٹھتا ہے۔ محترمہ فوزیہ نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا اور مجھے بتلایا کہ جماعت احمدیہ میں اخلاقی یا روحانیت نامی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ایک تجارتی کمپنی ہے جو کہ اپنے لیڈر اور اس کے خاص ساتھ فائدہ پہنچا رہی ہے، اور اگر اس میں ذرا بھی کوئی مخالفت کرے تو اس کے لوگ اس پر جسمانی حملے کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اس عظیم اور اس کی جز کو سلام کرتے ہیں جس نے اپنی عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جماعت احمدیہ اور اس کے بڑوں کے کردار کو دنیا کے سامنے ننگا کر کے رکھ دیا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر ہم نے انہیں سوال کیا تھا کہ قادیانی سربراہوں کے کردار پر تو بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن جماعت احمدیہ کا عمومی رویہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہ بات تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیا ہے، ان کے ساتھ جماعت احمدیہ کا اب کیا رویہ ہے، یہ آپ ان سے سنیں تو جماعت احمدیہ کی حقیقت کا آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ جماعت احمدیہ میں بھی انہوں نے بتایا کہ جماعت احمدیہ میں بھی موجود کافی لوگ اسے چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن وہ خوف اور تذبذب کا شکار ہیں کہ بعد میں جماعت احمدیہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ جماعت احمدیہ میں اگر کوئی غلطی کرے تو اسے ٹارچر کیا جاتا ہے، کوئی چندہ نہ دے تو اس کو دھمکایا جاتا ہے، اس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے اور اسے چندہ دینے پر مجبور کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے رہنماؤں کی زندگی کی عیاشیوں کے لیے یہ چندہ بے حد ضروری ہے۔ جماعت احمدیہ نے ملکی نظام کے مقابلے میں اپنا متوازی نظام قائم کر رکھا ہے، ان کا رویہ بے حد غلط ہے اور یہ جماعت ایک دد سر بنتی جا رہی ہے۔ اس کے لوگ غیر قانونی کام کرتے ہیں اور ثبوت نہیں چھوڑتے، بیرونی طور پہ دکھاوے کے لیے یہ آمدی شور مچاتے ہیں کہ یہ قانون کا احترام کرتے ہیں، جبکہ اندرونی طور پہ یہ قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ عورتیں ان کی بات نہ مانے تو ان پر غیر قانونی طور پہ تشدد کرتے ہیں، یہ ان پہ ٹارچر کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ یہ وہی کچھ کرتے ہیں جو کہ ہٹلر اور مسولینی نے کیا تھا۔ ہم یورپ میں ہٹلر اور مسولینی کا نظام بالکل نہیں لانا چاہتے۔ یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ ان کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یورپ میں ان کے وجود سے مسلمانوں کو خطرہ ہے۔ مشہور جرمن پروفیسر مسز شلوڈیٹا کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جماعت احمدیہ ایک مافیا گروپ ہے جس سے ان کی اصلی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ مسلمان قادیانی یا کسی بھی غیر مسلم کے دشمن نہیں ہیں اور وہ سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن یورپی لوگوں کے لیے یہ بات ہی ناقابل قبول ہے کہ کسی کو کسی بھی بات کے لیے مجبور کیا جائے۔ تو جماعت احمدیہ لوگوں کو کیوں مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کی اور ان کے خلیفہ کی تابع داری کریں؟ تو ان کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ ان کا اپنے احمدیوں کو مجبور کرنا ہی ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ چندہ نہ دو تو یہ بائیکاٹ، اور ان کے نام نہاد خلیفہ کی بات نہ مانو تو اسے اپنے احمدیوں کا بائیکاٹ، اور یہ ان کا روزمرہ کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے انہیں اسلام اور ملک کا غدار قرار دیا تھا۔ تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ اگر کوئی احمدی اپنی جماعت احمدیہ کے سامنے اکڑ جائے اور اس کا کہا نہ مانے تو جماعت احمدیہ اس کا کیا بگاڑ لے گی؟ تو انہوں نے اس کا انتہائی
جذباتی سا جواب دیا تھا. تو وہ فرمانے لگے کہ جماعت احمدیہ مختلف ہیلے بہانوں سے قادیانیوں کو پاکستان سے یہاں لا کر انہیں سیاسی پناہ دلاتی ہے. اس طرح اسے سیاسی پناہ کے دوران مالی بینیفٹ ملتا ہے جو اس کے کام تھوڑا یعنی وہ جس کو سیاسی پناہ ملتی ہے اس کے کام تھوڑا آتا ہے اور جماعت احمدیہ کے کام زیادہ آتا ہے. اور ہم نے کئی دفعہ سرکاری حکام کو متنبع کیا ہے کہ سیاسی پناہ کے دوران دی گئی مالی امداد ان بیچارے قادیانیوں کے نہیں بلکہ جماعت احمدیہ کے کام آتی ہے. اب انہوں نے کہا کہ آپ نے سوال کیا اگر کوئی جماعت احمدیہ کے سامنے احمدیہ کٹ جائے, تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قادیانی جماعت احمدیہ کے سامنے کٹ جائے گا تو جماعت احمدیہ اسے سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرے گی اور اس سے حکومت اسے سیاسی پناہ نہیں دے گی اور اس کو یہاں سے نکلنا پڑے گا. پھر ہم نے ان سے سوال کیا کہ یہ قادیانی کس بہانے سے سیاسی پناہ لیتے ہیں, تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ انہیں زبردستی کافر قرار دیا گیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام اور ان کا کلچر غلط ہے. یہ پاکستانی عوام, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستانی عوام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف مجرمانہ سرگرمیوں میں مبتلا ہے. ہم نے ان سے سوال کیا کہ ان کی یہ بات تو سراسر غلط ہے کہ انہیں زبردستی کافر قرار دیا گیا ہے. ان کے نام نہ خلیفہ مرزا ناصر احمد کو قومی اسمبلی میں بلا کر اس سے پوچھا گیا, ان پہ 11 دن بحث ہوتی رہی. ان سے اس نے اسمبلی کو بتایا تھا کہ احمدی مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں. نہیں, یہ الٹا بات ہے. خلیفہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ احمدی مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں. خلیفہ اپنے دفاع میں ناکام ہوا تو قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو متفقہ طور پہ کافر قرار دیا. ہم نے انہیں کہا تھا کہ انہیں اگر اب بھی غلط فہمی ہے تو وہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں آ جائیں اور ہم مسلمان انشاءاللہ اسے اس غیر مسلم عدالت سے بھی کافر قرار دلوائیں گے. تو انہوں نے جواب میں فرمایا تھا کہ یہ بہت اچھی پیشکش ہے. تو انہوں نے کہا تو پھر یہ قادیانی مسلمانوں کے خلاف کسی عدالت میں کیوں نہیں جاتے, جھوٹے ہوئے نا. تو ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ یہ مسلمان بچوں کو ورغلا کر قادیانی بنائیں تو کوئی بات نہیں, لیکن ہم مسلمانوں نے قادیانی سے بچنے کا درس سے یا قادیانیوں کے نظریات کی مخالفت کریں تو یہ شور مچاتے ہیں. تو ہم نے کہا یہ کتنی عجیب بات ہے. تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ اس سے ان کا پول کھل جاتا ہے. جیسے اسلام میں کوئی چندہ نہ دے تو کوئی بات نہیں, لیکن ان کے اندر اس کی سزا ہے. یورپ میں اتنے مذاہب کے لوگ بستے ہیں, کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. یہ لوگ مظلوم بن کر ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں, ججوں اور پولیس کو غلط استعمال کرتے ہیں. یہ بچوں کو سکھلاتے ہیں کہ مسلم اور عیسائی ہمارے خون کے پیاسے ہیں, حالانکہ یہ الٹا مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں. آخر ان کے سلیبس میں موجود ان باتوں سے ان کے بچے اور مربی کیا سیکھیں گے؟ یہ لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اس چیز پہ بڑا غم و غصے کا اظہار کر رہی تھی. وہ فرما رہی تھی کہ یاد رکھیے یورپ میں قادیانی قانون نہیں چلے گا, یہاں ان ملکوں کا اپنا قانون نہیں چلے گا. قادیانی قانون کے متوازی کوئی بھی ان کا قانون نہیں چلے گا. تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ یورپی عوام اور ان کے لیڈروں کو اس تاریخی حقیقت سے آگاہ نہیں کر سکتی کہ قادیانی پنجاب کے قصبے قادیان میں رہ کر پنجابیوں سے بے وفائی کرتے رہے, انڈیا میں رہ کر برطانوی استعمار کا ساتھ دیا اور اپنے ہم وطنوں سے غداری کرتے رہے, وہاں سے بھاگ کر پاکستان میں آئے تو پاکستان اور پاکستانیوں سے غداری کرتے رہے, اور اب پاکستان سے بھاگ کر یہاں یورپ میں آ گئے ہیں تو یورپ سے یہ وفاداری کیسے کریں گے؟ وفاداری تو ان کی فطرت ہی میں نہیں ہے. تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ دراصل بڑی رکاوٹ زبان کی ہے, کیونکہ ان کے فرقہ کے بانی مرزا غلام محمد قادیانی کی سب کتابیں اردو میں ہیں اور قادیانیوں نے جان بوجھ کر ان کا ترجمہ دوسری غیر ملکی زبانوں میں نہیں کیا تاکہ ان کے جھوٹے مذہب کا پول نہ کھل جائے. ان کی کتابیں بھی نہیں ملتی, آخر ہم کیا کریں؟ یورپ نے انہیں اپنے سیاسی فائدے کے لیے سیاسی پناہ دی تھی. اب یہ یہاں ایسا اپنا اصلی رنگ دکھا رہے ہیں جس سے یورپی عوام کی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے یورپ نے روس کے خلاف طالبان کی حمایت کی اور اب وہی طالبان ان کے لیے دشمن ثابت ہو رہے ہیں. یہی حال قادیانیوں کا ہے. انہوں نے ان کا ساتھ تو دیا لیکن اب یہ پچھتا رہے ہیں. اب ان کے جرائم ان کے سامنے آ رہے ہیں. یہ لوگ اب عوام میں یورپی عوام میں اپنی ہمدردی کھو رہے ہیں اور یہ بے حد کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے خلیفہ کو کسی یورپی ملک یا یورپی پارلیمنٹ میں لے کر آئیں. تو اس لیے ہمیں وہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی اور یورپی عوام کو بھی بے حد احتیاط کی سخت ضرورت ہے. ہم نے ان سے سوال کیا کہ دانش عوام ہر انسانی حقوق کی تحریک کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ بلا شبہ ڈنمارک انسانی حقوق کا لمبردار لبرل ملک ہے. دانش اس بات پر غور کریں کہ قادیانی کسی بھی مذہب اور اس کے ماننے والوں کا احترام نہیں کرتے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. انہیں سیاسی پناہ دیتے وقت ڈنمارک والے صرف ان کی باتوں پر ہی یقین نہ کریں بلکہ حقائق کی چھان بین کریں.
مسلمان نسل پرست نہیں ہے، بلکہ یہ قادیانی ذہنیت کے خلاف ہیں۔ یہ اس بہانہ سے یورپ میں بھاگ کر آ جاتے ہیں کہ پاکستان میں ان کی جانوں کو خطرہ ہے، پھر جب وہ وہاں سے بھاگ کے آتے ہیں پاکستان سے اور کہتے ہیں کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے، اور پھر یہاں یہ مشکل رہائشی پرمٹ لے کر اسی پاکستان میں واپس جاتے ہیں اور وہاں جائیداد خریدتے ہیں اور عیش کرتے ہیں۔ اس لیے انہیں سیاسی پناہ دیتے وقت ڈنمارک کے حکام ساری حقیقتوں کو مد نظر رکھیں، یک طرفہ فیصلہ بالکل نہ کریں، یہ ہماری ان سے پرزور اپیل ہے۔ ویسے ہم ڈنمارک والوں کی انسانیت دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ یاد رکھیں کہ قادیانی انسان دوست نہیں ہے۔ شکریہ۔ سامان یہ تھے اسلم صاحب